اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ اور برباد کر دے گا۔ اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ آیت نمبر 62 میں، چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور چپکے اشاروں میں بات کرنے لگے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ دونوں واقعی جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر آئے تھے، یہ واقعی جادوگر ہے بلکہ بول رہے، جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہارے زمین سے نکال باہر کر دے اور تمہارے مذہب اور کلچر اس کو پوروں کو تباہ کر دے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، تم تو اپنی ساری پلاننگ جمع کر لو، پھر لائن بنا کر سب مل کے میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو جیت جائے گا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم اپنی چیز ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائے۔ آیت نمبر 66 میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم ہی ڈال دو۔ پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور نکلی اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہے۔ آیت نمبر 67 میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ پھر آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ خوف مت کرو، بے شک تم ہی جیتے ہوں گے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم ہی اس لاٹھی کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے زمین میں ڈال دو، وہ اس دھوکے کو نگل جائیں گی جو انہوں نے ٹیمپرری طور پر بنا رکھا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ تو فقط جادوگر کا دھوکہ ہے، اور جادوگر جہاں کہیں آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ایسا ہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ یعنی کہ جادوگراں جب لوگ کی جادو کو ڈالے تو لوگ کی جو رسیاں لاٹھیاں تھیں وہ اپنے آپ چلنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا خوف ہوا، تو اللہ تعالیٰ پھر بولے کہ خوف مت کرو، تم بھی اپنی لاٹھی ڈالو اور تم بھی جیتیں گے بول کے بولے۔ تو جیسا موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالے تو وہ ایک سانپ بن کے وہ سب جو لوگ کا جادو تھا پوروں کو نگل لی، اور موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جادوگروں کو فلاح نہیں ہوں گی۔ پھر یہ سب دیکھ کے جو جادوگرہ جو آئے تھے اللہ پورے سجدے میں گر کے بولے کہ ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کے آئے بول کے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، اس سے پہلے کہ تم کو اجازت دوں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، بلا شبہ وہ تمہارے بڑے ہے کہ تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں، اور تم سب کو کھجور کے ٹہنوں سے لٹکا دوں گا، اور تم مان لو کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پر ہے۔ یعنی پھر جب جادوگرہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ہارون علیہ السلام کے بول کے اللہ تعالیٰ پہ جب ایمان لا لیے، تو فرعون بولا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لا لیے، اور تم لوگ جو تمہارے بڑے سکھا کے گئے تھے وہ سب کو تم نے چھوڑ دیے، اب تم لوگ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا بول کے بولا فرعون۔ پھر بولا کہ اس کے بعد تم لوگ کھجور کی ٹہنوں پہ لٹکا دوں گا، پھر جب تم لوگ بولنا کہ کس کا عذاب سخت ہے اور دردناک ہے بول کے۔ پھر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جادوگروں نے کہا، ہم تمہیں ہرگز ان واضح نشانی پر امپورٹنس نہیں دیں گے، صرف اللہ اور موسیٰ کو دیں گے، اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے، تو فقط اس چند روز دنیا کی زندگی سے متعلق فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 73 میں جادوگروں نے کہا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری غلطیاں بخش دے اور اس سے بھی معاف کر دے جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جادوگروں نے کہا، بے شک وہ شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن گیا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ نہ وہ اس میں مر سکیں گا اور نہ ہی زندہ رہ سکیں گا۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے پاس مومن بن کر آئے گا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے
تو انہی لوگوں کے لیے ہائی لیول ہے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اور نیک لوگ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کے جزا یعنی ریوارڈ ہے جو کفر اور گناہ کی زندگی سے بھی پاک ہو گیا، تو اس کے لیے اس کا ریوارڈ ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات اور رات لے کر نکل جاؤ، تو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا یعنی لکڑی مار کر سوکھا راستہ بنا لو، نہ فرعون آپ پکڑنے کا خوف کرو اور نہ ڈوبنے کا خوف کرو۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پر دریا کی لہروں نے انہیں ڈبو دیا جتنا ڈبونا تھا۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرعون نے اپنی قوم کو غلط راستے پر ڈال دیا اور انہیں سیدھے راستے پر نہ لگایا۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل دیکھو، بے شک اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات بخشے گا، اور اللہ نے کوہ طور کی طرف آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں اللہ نے تم کو منو سلوا عطا کیے، منو سلوا نہیں جو آسمان سے کھانا آتا تھا وہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔